بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، جب مومنوں نے کئی گروہوں کو دیکھا تو اس وقت مومن جو ہیں وہ کہنے لگے یہ وہی وعدہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہم سے کیا، یقیناً اللہ اور اللہ کے رسول نے سچا وعدہ کیا، اور مومن جو ہیں وہ ایمان و تسلیم میں اور زیادہ مضبوط ہو گئے۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، کہ وہ لوگ یعنی مومن جب ان مومنوں کو لوگوں نے کہا کہ کفار جو ہیں وہ تمہارے مقابلے میں جمع ہو گئے ہیں، تم ان سے ڈر جاؤ، لیکن مومن جو ہیں وہ ایمان میں اور زیادہ پختہ ہو گئے اور کہنے لگے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے، وہی کارساز ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مومن جو ہیں وہ اللہ کے فضل اور اللہ کی طرف سے سلامتی کے ساتھ واپس پلٹے، انہیں کوئی کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ کیوں؟ اس لیے کہ واتبعوا رضوان اللہ، مومنوں نے اللہ کی خوشنودی کی پیروی کی، اور اللہ بڑے فضل والا اور بڑی عظمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس اللہ پر ایمان توکل کریں جو اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کبھی اس کو موت نہیں آئے گی۔ خصوصاً مومنوں کو کہا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر توکل کریں۔ فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، جب آپ کوئی کام کرنا چاہیں، کسی کام کا ارادہ کر لیں، تو پھر اس کے بعد اس کام کو اللہ کے سپرد کر دو اور کام کرو۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو انسان اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ رب العالمین اس انسان کو کافی ہو جائے گا۔ آج کا درس توکل کے بارے میں ہے کہ توکل کیا چیز ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں۔ میرے بھائی، قرآن مجید میں توکل کے بارے میں بے شمار آیات موجود ہیں، اور چند ایک آیات آپ کے سامنے تلاوت کی، اور ان ساری آیات کا مفہوم یہی ہے کہ توکل جو ہے وہ انسان کے لیے ضروری ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر کئی امتیں جو ہیں سابقہ امتیں وہ پیش کی گئیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ بعض ایسی نبی ہیں جن کے پاس بالکل ایک چھوٹا سا گروہ، روحیت کے تصویر استعمال کی کہ مطلب یہ کہ اتنے اس کے مقتدی تھے کہ تقریباً جو 10 سے کم ہیں، اور بعض ایسے نبی تھے جن کے ساتھ ایک ان کا متقی تھا یعنی پیروکار تھا، بعض ایسے تھے کہ جن کے ساتھ 2 ان کے پیروکار تھے، اور بعض ایسے نبی تھے جن کا کوئی امتی ہی نہیں تھا۔ اچانک ایک جماعت نمودار ہوتی ہے، بڑی جماعت ہے، سیاہی کی یعنی سیاہی کے ساتھ تشبیہ دی گئی، سواد عظیم، کہ ہر طرف سیاہی سیاہی یعنی ان کے سارے ہی سر نظر آ رہے ہیں۔ تو میں نے گمان کیا، میں اپنے آپ میں سوچنے لگا شاید یہ میری امت ہے، اور مجھے کہا گیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے۔ پھر اس کے بعد مجھے کہا گیا کہ آپ اس جانب دیکھیں کہ پھر میں نے وہاں دیکھا تو ایک بہت بڑی جماعت تھی، سواد عظیم تھا۔ پھر مجھے کہا گیا کہ آپ دوسری سائڈ پہ دیکھیں، میں نے ادھر دیکھا تو ادھر بھی اسی طرح ایک بہت بڑی جماعت تھی، اور مجھے بتلایا گیا اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ آپ کی امت ہے،
اور آپ کی اس امت کے اندر 70,000 ایسے لوگ ہوں گے کہ جو جنت میں جائیں گے، ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا اور نہ ان کو کوئی عذاب دیا جائے گا، یعنی بغیر حساب اور بغیر عذاب کے وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات اتنی بیان کی اور اس کے بعد آپ مسجد سے اٹھے، اپنے گھر تشریف لائے۔ لوگ جو ہیں وہ ابھی مسجد میں بیٹھے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، آپس میں بحث و مباحثہ جاری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ 70,000 قسم کے جو لوگ ہیں جنت میں جائیں گے، ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا، ان کو کوئی عذاب یا سزا نہیں دی جائے گی، وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ ہر ایک اپنی اپنی رائے دینے لگا۔ بعض کہنے لگے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول پہ ایمان لائے، بعض کہتے ہیں نہیں، یہ وہ نہیں بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو بعد میں آنے والے، یعنی نبیوں کے پر ایمان لانے والے جو لوگ ہیں ان کی جو اولادیں ہیں وہ ہوں گی، یعنی صحابہ کی اولاد، کیونکہ انہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا اللہ پر۔ اور یعنی اس طرح مختلف ہر ایک اپنی اپنی رائے پیش کر رہا تھا۔ اچانک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ گھر سے مسجد میں تشریف لاتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے کہ تم آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے ہو اور تمہاری آوازیں بلند ہو رہی ہیں، کیا مسئلہ ہو گیا؟ تو صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول، ہم ان لوگوں کے بارے میں بحث کر رہے ہیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ جنت میں جائیں گے اور ان سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا، ان کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی، تو وہ کون ہو سکتے ہیں؟ آپ نے اس کی وضاحت خود بیان کی۔ کیا فرمایا؟ ہم الذین لا یرقون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون۔ آپ نے یہ 3 کلمے بیان کیے کہ وہ کون لوگ ہیں جو دم نہیں کرتے، ولا یسترقون اور نہ ہی دم کرنے کے لیے کسی کو طلب کرتے ہیں، ولا یتطیرون اور نہ ہی بدشگونی لیتے ہیں۔ یہ 3 ایسے جامع کلمے ہیں جو اگر انسان کے اندر پائے گئے تو یقیناً انسان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ جیسے اگر کمزور ایمان والا جو ہے جب دیکھتا کہ میرا کوئی کام نہیں ہو رہا، وہ اللہ کو چھوڑتا ہے اور اوروں کے پاس چلا جاتا ہے، وہاں سے تعویذ لیتا ہے اور ان کے سامنے حاجات پیش کرتا ہے کہ مجھے یہ مشکل ہے اور میری مشکل کو حل کرو، یعنی وہ ان سے دم کرواتا ہے، تعویذ لیتا ہے، حتیٰ کہ جادو کرتا ہے اور خود کرتا ہے یا کسی سے کرواتا ہے۔ ولا یتطیرون اور وہ بدشگونی نہیں لیتے۔ جیسا کہ مسلمان کہتے ہیں، آج کل ہمارے مسلمانوں کے عقائد عجیب بن گئے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن خوف بلی کا بھی ہے، خوف ہر الو جو پرندہ جو ہے اس کا بھی ہے، معمولی سے معمولی چیز کا بھی خوف ان کے دلوں میں ہے اللہ سے بڑھ کر۔ کہتے ہیں جی گھر کے اندر اگر کوئی کوا وغیرہ آ جائے گا تو یہ ہونے والا ہے، بھائی آنکھ کے اندر یعنی اس کو حرکت آئے گی تو یہ نقصان ہونے والا ہے، ہاتھ کے اندر اگر کھجلی ہوگی تو فلاں نقصان ہو جائے گا۔ تو یعنی اس طرح کی بدشگونیاں مسلمانوں کے اندر بھی موجود ہیں کہ اگر مثال کے طور پر ایک کاروبار کرنے والا، ایک دکان چلانے والا اپنی جب دکان کھولتا ہے، کوئی کسٹمر ادھار لیتا ہے تو کہتا ہے آج میری جو بونی ہے، جو میرا ابتدا ہے، جو آغاز ہوا ہے کام کا، وہ ایک ادھار سے ہوا ہے، آج سارا دن میرا ادھار چلے گا، یعنی اس کا توکل اللہ پر نہیں ہے بلکہ اپنے جو روز اس کے کسٹمر ہیں انہی کے اوپر اس کا توکل اور اعتماد ہے۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائی کہ وہ جو جنت میں داخل ہوں گے 70,000 لوگ، بغیر حساب کے، بغیر کسی عذاب کے وہ یہ کام نہیں کرتے، ان کا کامل اعتماد اللہ پر ہے، حتیٰ کہ جائز خواہش ہونے کے باوجود دم کروانا کوئی گناہ نہیں ہے، شرعی دم کروانا جائز ہے، آپ کروا سکتے ہیں۔ حدیث کے اندر کئی ایک حدیث ایسی موجود ہیں جو دم کے بارے میں بیان کی گئی، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں، ایمان اتنا مضبوط ہے کہ اللہ ہمیں شفا دے گا، وہ کسی دم پہ بھی توکل نہیں کرتے، کسی دعا پر بھی توکل نہیں کرتے، بلکہ اپنے اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ان کا اعتماد اور ان کا جو توکل ہے وہ کس پر ہے؟ اللہ پر ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ بات کی تو صحابہ میں ایک صحابی تھا جس کا نام تھا عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ۔ دیکھیں نا جذبہ کیسا، ایمان کا جذبہ، ہماری جیسے لوگ نہیں تھے وہ، اگر ہم جیسے ہوتے تو پتہ نہیں کیسے کیسے سوال کرتے۔ وہ کہتا ہے اللہ کے رسول
ادعوا اللہ ان یجعلنی منہم، اللہ کے رسول آپ اللہ سے دعا کریں کہ مجھے انہی میں سے بنا دے، یعنی جو جنت میں 70,000 لوگ بغیر حساب کے بغیر عذاب کے داخل ہوں گے، میرے لیے اللہ سے دعا کر دو کہ اللہ مجھے بھی انہی میں شامل کر دے۔ آپ نے فرمایا انت منہم، تو انہی میں سے ہے۔ جب ایک آدمی کو، ایک صحابی کو خوشخبری مل گئی کہ یہ جنت میں جائے گا بغیر حساب کے، اس سے کوئی حساب نہیں ہوگا، تو اچانک اس شوق میں ایک اور صحابی کھڑا ہوتا ہے، کہتا اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کر دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے بصیر تھے، بڑے آپ کو اللہ نے عقل دی تھی، صاحب بصیرت تھے۔ آپ نے دیکھا کہ اب جو اگر میں اس کو بھی یہ بات کہوں گا، یہ سلسلہ تو چلتا جائے گا اور بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا زومانے اس کو جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ تجھ سے عکاشہ جو ہے وہ سبقت لے گیا ہے، یعنی بڑے جامع انداز میں آپ نے اس کو جواب دیا۔ صحابی کو ناراض بھی نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ تو ان میں سے نہیں ہے، بلکہ بڑے اچھے اور بہترین الفاظ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا کہ تجھ سے عکاشہ جو ہے وہ سبقت لے گیا۔ تو یعنی مطلب یہ ہے کہنے کا کہ دیکھیں کتنی بڑی بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، کسی اور در پہ نہیں جاتے، کسی اور کے سامنے اپنے آپ کو نہیں جھکاتے۔ تو میرے بھائی ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ پر توکل کرے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم لک اسلمت، اے اللہ میں تیرے لیے اسلام لایا، وبک آمنت، تجھ پر ایمان لایا، وعلیک توکلت، اللہ تیرے اوپر ہی میں توکل کرتا ہوں، والیک انبت، اللہ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور تیری وجہ سے میں جھگڑا کرتا ہوں، اللہ میں تیری عزت سے پناہ، تیری عزت کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں، کس سے؟ کہ تو مجھے گمراہ کر دے، یعنی مجھے ہدایت پہ قائم رکھنا۔ انت الحی الذی لا تموت، اللہ تو وہی ذات ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے، کبھی تجھے موت نہیں آئے گی، جبکہ جن اور انسان جو ہے یموتون، سب کے سب مر جائیں گے۔ اللہ میں یعنی دیکھیں اس حدیث کے اندر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو، اپنے ہر چیز کو، ہر معاملے کو اللہ کی سپرد کیا ہے۔ تو میرے بھائی ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ پر توکل کریں۔ اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ جو کلمہ ہے نا، یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا۔ کب؟ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو نمرود اور اس کی قوم نے آگ میں جب ڈالنے لگے تھے، اس وقت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کلمہ کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ مجھے کافی ہے اور وہی کارساز ہے۔ اور محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ کلمہ کہا۔ کب؟ جب لوگ جو تھے آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے اور گرد و نواح سے جمع ہو گئے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ کہا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یعنی سارے کفار جو ہیں غزوہ احزاب کے موقع پہ ہر طرف سے جو بھی کافر ہے سارے مختلف علاقوں سے جمع ہو کے ایک بہت بڑا لشکر لے کے آئے کہ آج ہم اسلام کو ختم کر دیں گے اور مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل دیکھیں، آپ نے کسی اور کی طرف نہیں اپنے آپ کو جھکایا، کسی اور کی طرف نہیں توجہ کی، بلکہ یہ فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے، وہی کارساز ہے۔ تو میرے بھائی ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے سارے معاملات کو، شب و روز کو، ہر ایک چیز کو اللہ کی سپرد کریں، خوشی ہو غمی ہو، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو انسان کو نقصان پہنچا سکے اور یا انسان کو کوئی فائدہ دے سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا اگر تم اللہ پر توکل کرنے لگ جاؤ جیسے توکل کرنے کا حق ہے، یہ نہیں کہ دل میں کہو، یعنی زبان سے کہو ہمارا اللہ پر توکل ہے، دل میں یہ بھی خوف ہے
کہ اگر میں فلاں مزار پہ نہ گیا تو میرا یہ نقصان ہو جائے گا، فلاں درگاہ پہ نہ گیا تو یہ نقصان ہو جائے گا، اگر فلاں مزار پہ میں نے یہ نذرانہ نہ پیش کیا تو میرا اولاد میں نقصان ہو جائے گا، میرے مال و دولت میں نقصان ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، دل سے بھی زبان سے بھی ہر لحاظ سے اللہ پر توکل جب انسان کرے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہے لرزقکم اللہ، کہ اللہ تم کو رزق دے گا ایسے کما یرزق الطیر، جیسے وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ جب ایک پرندہ آپ دیکھتے ہیں صبح جب ہوتی ہے ہر پرندہ اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے اور خالی پیٹ نکلتا ہے، اس کے پیٹ میں کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کے گھونسلے میں کوئی خزانہ جمع نہیں ہے، وہ خالی پیٹ اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے، لیکن جب شام کو واپس آتا ہے اس کا پیٹ فل ہوتا ہے۔ ایسے اللہ تم کو بھی رزق عطا کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارا توکل اللہ پر ہو۔ جب تم اللہ پر توکل کرو گے یقیناً اللہ رب العالمین تمہارے لیے کئی ایک ایسے اسباب مہیا کر دے گا جو تمہاری سوچ سے بھی بڑھ کر ہوں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی انسان اپنے گھر سے نکلے، کسی کام کے لیے گھر سے باہر جاتا ہے تو وہ یہ کلمہ کہے کیا، توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کلمہ جب انسان کہتا ہے گھر سے نکلنے کے وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس انسان کو ہدایت دے دی گئی، وہ انسان ہر ایک شر سے بچا لیا گیا، اس انسان کے لیے اللہ کافی ہو گیا اور اس انسان سے شیطان جو ہے وہ دور ہو جائے گا۔ کتنی بڑی جامع دعا ہے، یعنی انسان دن بھر کام کے لیے گھر سے باہر جاتا ہے، اپنے گھر کو چھوڑ کے جب باہر نکلتا ہے تو یقیناً انسان جو ہے اس کے لیے کئی ایک ایسے حالات ہیں، ہو سکتا ہے اس کو کوئی تکلیف آ جائے، کسی طرح کی پریشانی لاحق ہو جائے، لیکن جب یہ دعا پڑھے گا تو ساری پریشانیوں سے انسان محفوظ ہو جائے گا۔ میرے بھائی یہ چند ایک آیات اور احادیث آپ بھائیوں کے سامنے بیان کی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پر توکل کریں۔ یقیناً توکل جب انسان کرتا ہے اس وقت اس کا ایمان بھی مضبوط ہو جاتا ہے، وہی کامل ایمان ہے۔ زبان سے ہم مسلمان کہتے رہیں، لاکھ تسبیح پڑھتے رہیں، لیکن اگر ہمارا اللہ پر توکل نہیں ہے تو پھر نہ وہ ہماری تسبیح، وہ ہماری نمازیں، ہمارے صدقہ خیرات، زکوٰۃ، ہر جو نیکی وہ کسی کام کی نہیں ہوگی جب تک ہمارا اللہ پر توکل نہ ہو جائے۔ اس لیے آپ بھائیوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ہر چیز میں اللہ پر توکل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔